اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ اگر ہم ان روایات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہو اور اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصود ہو اور لوگوں کو یہ نمایاں کرنا مقصود ہو کہ شب برات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس رات کو جاگنا بھی ہوگا، اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا، یا پھر اس مہینے میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، صحیح مسلم کی وہ حدیث تو آپ پڑھیں نا، صحیح مسلم کی وہ حدیث اور صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح فرمان صحیح بخاری کے حوالے سے اور صحیح مسلم کے حوالے سے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 ہے اور صحیح مسلم کی روایت 758 نمبر حدیث ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات کوئی مہینہ مخصوص نہیں، کوئی ہفتہ مخصوص نہیں، کوئی رات مخصوص نہیں، کوئی دن مخصوص نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ آتے ہیں فرمایا حین یبقا ثلث اللیل، رات کے 1/3 حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کے فیقولو کہتا ہے کیا؟ ذرا لفظوں کو سن لیجئے، ذرا لفظوں کو جاگ کے سن لیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ من یدعونی فاستجیب لہ، وہ ہے مجھے کوئی پکارنے والا ہے، مجھ سے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں قبول کرتا جاؤں گا، تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ یہ ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہو، شعبان کے 15ویں رات ہو اور شب برات کی رات ہو، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، اللہ پاک آتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، اور لوگو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ دوسری صدا لگاتا ہے، بڑی پیاری صدا، کیا فرمایا؟ من یسألنی فأعطیہ، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون مجھ سے اپنے خالی جھولیاں پھیلاتا ہے، کون میرے سامنے اپنے خالی ہاتھوں کو میرے سامنے لے کے آتا ہے، فأعطیہ، میں اللہ اس کو عطا کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ نازل ہو چکا ہوں، آسمان دنیا تک پہنچ چکا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہر رات آتا ہے اور ہر رات آ کے یہی کہتا ہے، اور ہر رات آ کے اللہ پاک یہی کہتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، اور مانگنے والے تو آ تو صحیح، میں تجھے دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
ہر رات اللہ تعالیٰ یہی صدا لگاتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے وہ ادھی راتی رحمت رب دی وہ کرے بلند آوازاں، وہ ادھی راتی رحمت رب دی وہ کرے بلند آوازاں، وہ منگن والیاں تائیں وہ بخشش منگن والیاں تائیں، وہ روزی منگن والیاں تائیں، وہ شفاواں منگن والیاں تائیں، وہ کھلا ہے دروازہ اللہ کی آمد کو صرف شب برات میں مقصود کر لینا شریعت کے حکم کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے اور ہر رات نازل ہو کے یہی کہتا ہے اے غافل انسان تو اپنے غفلت میں پڑا، خواب غفلت میں پڑا سویا رہا ہے، میں تو تجھے دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری روزیوں کو فراغ کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آسمان دنیا میں پہنچ چکا ہوں، میں تیری دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آسمان دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے آتا ہے، بندہ خواب غفلت میں پڑا سویا رہتا ہے، اور پھر ماہ شعبان کا جب مہینہ آتا ہے تو ماہ شعبان کے اندر بندہ یہ کہے کہ اب شب برات آ گئی، اب اس کے اندر ہم نے جاگنا بھی ہے۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، شب برات میں جاگنا طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں، شب برات کے مخصوص دن کے اندر روزہ رکھنا بھی پیارے پیغمبر صلوات و سلام کا طریقہ نہیں۔ طریقہ وہی طریقہ ہوگا جس کا ثبوت رب کے قرآن سے ثابت ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہوگا۔ اور لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اللہ پاک اس رات کے اندر اللہ پاک اس رات کے اندر کائنات کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے، کائنات کے حالات کو بھی بدلتا ہے، اور اللہ اس رات کے اندر کیا کچھ نہیں کرتا، اللہ اس رات کے اندر سارے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اور آیت قرآن مجید کے کیا بیان کی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جس کو لیلہ مبارکہ کا نام دے کے کہ اللہ اس میں انسان کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے، انسان کے حالات کو بھی بدلتا ہے۔ آیت کیا پیش کی، فرمایا اِنَّا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ پاک نے آسمان سے ہونے والے فیصلوں کو بھی نازل کرتا ہے، اور اس رات کے اندر ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اس رات کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول بھی اس رات کے اندر نہیں کیا، اللہ پاک اس رات کے اندر کوئی فیصلے نہیں فرماتے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا جس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا وہ شب برات نہیں ہے، وہ شعبان کے 15ویں رات نہیں۔ ہر چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو کس مہینے میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اس مہینے کے کس رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ کس مہینے میں؟ آپ کہیں گے ماہ رمضان میں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اس ماہ رمضان کی کس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا تو آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن جیسی نعمت نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، اِنَّا
انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول ماہ شعبان میں نہیں کیا. اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان کے اندر کیا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، مبارکت والی رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا. اور بابرکت رات سے مراد شب برات نہیں، شعبان کے 15ویں رات نہیں، بلکہ شب قدر مراد ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر قرار دی گئی ہے. اس رات جاگیے نا. شیطان اس رات نیند دلاتا ہے، اس رات جاگتا ہے، اس رات جگاتا ہے. لیلۃ القدر آ جائے، شیطان کہتا ہے اب تو نے جاگنا نہیں. شب برات آ جائے، شیطان کہتا ہے تو نے اب سونا نہیں. کیوں؟ شیطان نے یہی تو کہا تھا وہ عمل نہیں کرنے دوں گا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہوگا. اس عمل کی میں ان کو تلقین کروں گا جو عمل کرنے کے باوجود بھی جائیں گے سیدھے جہنم میں. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامیہ. گئے جہنم میں. اچھا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ شب برات میں نہیں بلکہ ہر رات میں نزول فرماتا ہے. شب برات مخصوص نہیں، شعبان کی 15ویں رات مخصوص نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، اگر ہم اس شعبان کی فضیلت کو اگر دیکھیں، بعض لوگ اس کے فضائل میں بھی بڑے روایات بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے شعبان کے فضائل کے حوالے سے آپ کو جتنی روایات بھی پڑھنے کو ملیں، سننے کو ملیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے اخبارات کے ذریعے ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ بڑی پگڑی والا بھی سنا رہا ہو، لمبے کرتے والا بھی سنا رہا ہو، سفید بالوں والا بھی سنا رہا ہو کہ شعبان کی یہ فضیلت ہے، شعبان کی یہ فضیلت ہے، شعبان کی یہ فضیلت ہے، اور شعبان میں یہ کیا جائے، شعبان میں یہ کیا جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شعبان شروع ہوا نہیں بس انہوں نے پٹاخے بجانا شروع کر دیے، ہاں جی، شرلیاں چلانا شروع کر دیں. اور بالخصوص جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے آتش بازی بھی ہوتی ہے، اور آتش بازی کے ساتھ ساتھ پھر حلوہ خوری بھی ہوتی ہے. حلوہ خوری بھی ہوتی ہے. حلوہ، ہاں جی، حلوہ بس کھاتا جا، نہ لگے زور، ہاں جی، بس کھاتا جا، بناتا جا، پکاتا جا اور کھاتا اور کھلاتا جا. بس آتش بازی بھی ہوگی، حلوہ خوری بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگ قبرستان کا بھی رخ کریں گے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب آنے لگتی ہے وہ اپنے گھروں کے پرانے برتن جو ہیں وہ ان کو توڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص مٹی کے جو بنائے ہوئے برتن ہوتے ہیں ان کو توڑ کے نئے برتن کی خریداری کر کے وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سال بھر کی نحوست ختم ہو رہی ہوتی ہے. برتنوں میں بھی نحوست ہے. ان برتنوں کو استعمال کس نے کیا ہے، برتنوں میں کھایا پیا کس نے ہے. اگر برتنوں کی نحوست توڑنے سے جاتی ہے تو پھر پینے والوں کی نحوست کیسے جائے گی؟ اس برتن کی نحوست جو ہمارے اندر آئی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے بندو کچھ سوچئے، کچھ سوچنے کی بات ہے. بھیڑ چال مت چلیے، دیکھا دیکھی میں کام مت کیجیے. وہ کام کیجیے جو کام رب کے قرآن سے ثابت ہو، محمد کی حدیث سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آتش بازی، پٹاخے، شرلیاں فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. یہ پیسے جو آپ نے ادھر لگانے ہیں وہ پیسے آپ کسی مستحق تک پہنچائیں، ثواب تو ہو. اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں دیکھیے، برادریوں میں خاندان کے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں.
ہاں جی اپنے خاندان، اپنا ہمسایہ، اپنا رشتہ دار جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے، کھلانے کے لیے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، اور ہمارا ساتھ کا ہمسایہ جو ہے وہ بڑے مزے سے ہاں جی شرلیاں بھی بجا رہا ہے، پٹاخے بھی بجا رہا ہے، چراغاں بھی کر رہا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ میرے بھائیو یہ ثواب نہیں، یہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کو اللہ نے آسمان سے نازل کر کے 23 سال کے عرصے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ نازل فرما دیا تھا، اللہ کی قسم آتش بازی اس دین میں ثابت نہیں، حلوہ خوری اس دین میں ثابت نہیں، اس رات میں مخصوص عبادت کرنا اس دین میں ثابت نہیں، اور اس مہینے کی فضیلت کو ثابت کرنا اس دین سے ثابت نہیں۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی فلاں نماز پڑھیے، اتنی دفعہ آیت الکرسی ہوگی، اتنی دفعہ سورۃ فاتحہ ہوگی، اتنی دفعہ چاروں کل ہوں گے، اور اتنی دفعہ فلاں ذکر ہوگا، اتنی دفعہ فلاں ذکر ہوگا، اور اتنے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے کھاتے میں ایک گناہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یعنی یہ روایت کے خلاصے جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس طرح کے الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر یہ الفاظ ملیں گے یا تو وہ روایت ضعیف ہوگی، ضعیف روایت بھی جب صحیح کے خلاف آ رہی ہو، قابل حجت نہیں، قابل عمل نہیں، اور جب روایت موضوع ہو، من گھڑت ہو۔ من گھڑت تو ویسی بات من گھڑت ہوا کرتی ہے، من گھڑت بات کا کوئی یقین نہیں، من گھڑت بات کا کوئی اعتبار نہیں، موضوع بات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اس دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہاں جی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس مہینے میں آپ نے روزے رکھے ہیں، ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور بالخصوص ایک رات کو خاص کر کے رات کو جاگنا، دن بھر میں روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے ماہ شعبان میں روزہ رکھا بھی، روزہ چھوڑا بھی، لہذا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، روزہ چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ آپ پہلا عشرہ، آپ دوسرا عشرہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آخری عشرہ روزہ چھوڑ دیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیار کر سکے، اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو شریعت سے ثابت ہو۔ مت اپنے بچوں کو پیسے دے دیجئے کہ جائیے ہاں جی شرلیاں خریدیے اور چراغاں کیجئے، آتش بازی کیجئے، اور مت جو ہے اپنے گھروں میں مٹھائیاں بنائیے اور مٹھائیاں خرید کے لوگوں کو کھلائیے، حلوہ بنائیے ہاں جی اور کھیر بنائیے، بریانیاں بنا کے لوگوں کو مت کھلائیے۔ کیوں؟ ایسا کرنا نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن کا حکم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ثابت نہیں۔ ہاں عام دنوں کی طرح آپ اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز مرضی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جب یہ دن آ جائے، اس دن کے آنے پہ مت آپ اپنے گھروں میں میٹھی چیز بنائیے، مت آپ اپنے گھروں میں ایک اچھی چیز بنائیے۔ کیوں؟ اگر آپ بھی بنائیں، ساتھ والا بھی بنائے، آپ تو بنا رہے ہیں ویسے عام روٹین میں، لیکن ساتھ والا بنا رہا ہے ایک مخصوص رات کو، مخصوص دن کو، مخصوص تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ بھی انہی کے جیسا عمل کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مشابہت آتی ہے، مشابہت سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ کہے جی اگر میرے ہمسائے سے پکی ہوئی مٹھائی یا کوئی میٹھی چیز اگر آ جائے، میں وہ کھا لوں یا نہ کھا لوں، میرے بھائیوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دلائل میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کھا لو، آپ کا دل کرتا ہے پھینک دو، یہ فیصلہ آپ پہ ہے۔ لیکن نہ بنانا شریعت سے ثابت ہے، نہ کھلانا شریعت سے ثابت ہے، نہ کھانا شریعت سے ثابت ہے۔ کیوں کہ یہ بھی جو ہے ایک غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہاں جی کیونکہ اس کے اندر جو ہے لوگوں نے تاریخیں اپنی مرضی سے بنا لی ہیں، اور اپنی مرضی سے بنا کے اپنی منمانی کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہو، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔